اولاد جعفر طیار ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اولاد جناب عقیل اپنی قربانی پیش کر چکے تو میدان کارزار میں جناب جعفر طیار کی اولاد خدمت امام مظلوم میں حاضر ہوئی اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ اون و محمد ابن عبداللہ ابن جعفر علیہم السلام کی شہادت۔ یہ دونوں صاحبزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حقیقی بھانجے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے نور نظر تھے۔ بے کس ماں نے دونوں بیٹوں کو خود سلاح جنگ سے آراستہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور چلتے چلتے کہہ دیا، دیکھو اگر نصرت امام میں کوتاہی کی تو عمر بھر منہ نہ دیکھوں گی۔ میری دلی تمنا ہے کہ نصرت حسین میں تمہیں شہید دیکھوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب زینب علیہ السلام اپنے بھائی کی جیسی عاشق تھیں، دنیا میں اس کی نظیر ڈھونڈے نہیں ملتی۔ ان کو اپنے بھائی سے زیادہ عزیز دنیا میں کوئی شے نہ تھی۔ غور تو کرو، کم سن بچوں کو محض اس امید میں کہ شاید بھائی پر آئی ہوئی بلا دفع ہو جائے کہ اس شوق سے مرنے کے لیے آراستہ کرتی ہیں۔ غرض کہ اون و محمد امام مظلوم علیہ السلام سے اجازت کارزار حاصل کر کے میدان میں آئے۔ اگرچہ سن میں چھوٹے تھے مگر امیر المومنین علیہ السلام کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے تھے۔ وہ جنگ کی یہ دشمن سکتے میں آ گئے، اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے سینکڑوں دشمنوں کو زخمی کیا۔ حضرت اون نے 30 سواروں اور 8 پیادوں کو تہہ تیغ کیا۔ آخر عبداللہ ابن قطنہ نبھانی کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور محمد نے 10 بے دینوں کو واصل جہنم کر کے عامر ابن نیشل کے ہاتھ سے شہادت پائی۔ جب دونوں بچے گھوڑوں سے گرے تو امام حسین علیہ السلام فوراً ان کی لاشوں پر پہنچے اور دونوں شہزادوں کی لاشوں کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں لے آئے۔ اولاد امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی اولاد کے بعد فرزندان امام حسن علیہ السلام کی باری آئی۔ ان میں سب سے پہلے شہید قاسم ابن امام حسن علیہ السلام ہیں۔ حضرت قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ جب یہ خدمت امام علیہ السلام میں اجازت کی غرض سے حاضر ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حسرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور بے اختیار ان کی گردن میں ہاتھ ڈال کر گریہ کرنے لگے اور فرمایا، بیٹا تو میرے بھائی کی یادگار ہے، میں تجھے کیوں کر اجازت دوں؟ جناب قاسم یہ سن کر اتنا روئے کہ کلیجہ پھٹ گیا۔ آخر کار حضرت امام حسین علیہ السلام کو اجازت دینا پڑی۔ جناب قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جہاد کا رخ کیا۔ آپ کی مادر گرامی بھی در خیمہ سے آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ یہ رجس پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اگر مجھے نہیں جانتے تو سنو، میں حسن کا بیٹا ہوں جو نبی مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ یہ حسین ہیں جنہیں قیدیوں کی طرح اسیر کر رکھا ہے۔ تم لوگوں پر خدا کی رحمت کی بارش نہ ہو۔ یہ رجس پڑھتے ہوئے آپ فوج آدھا پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑے۔ آپ کی غیر معمولی شجاعت دیکھ کر فوج مخالف پر کچھ ایسی ہیبت چھائی کہ گوشوں میں منہ چھپانے لگے۔ پسر سعد اپنی فوج کے جس چیدہ جنگجو کو بھیجتا تھا حضرت قاسم اس کو قتل کر ڈالتے تھے۔ تھوڑی سی دیر میں آپ نے 17 دشمنوں کو تہہ تیغ کیا۔ ازرق شامی اور اس کے 4 بیٹے جو پسر سعد کی فوج میں بڑے نامور سپاہی تھے حضرت قاسم علیہ السلام کی شمشیر آبدار سے قتل ہوئے۔ آخر سعد ابن عروہ ابن نفیل جناب قاسم علیہ السلام کی گھات میں لگ گیا اور موقع پا کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر مبارک 2 پارہ ہو گیا اور آپ تیورا کر گھوڑے سے گرے اور مدد کے لیے امام مظلوم کو پکارا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ابھی پہنچنے نہ پائے تھے کہ عمر ازدی ملعون نے مظلوم شہزادے کا کام تمام کر دیا۔ مظلوم امام نے بڑھ کر اس ملعون پر ایسا وار کیا کہ اس کا دانا ہاتھ شانے سے جدا ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بے کس بھتیجے کی لاش کو اس عالم میں پایا کہ سارا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے چور چور تھا۔ یہ جگر پاش منظر امام مظلوم سے دیکھا نہ گیا۔ زار زار رونے لگے اور لاش کو چھاتی سے لگا کر فرمانے لگے، بیٹا قاسم، چچا پر یہ امر بہت شاق ہے کہ تم مدد کو پکارو اور میں تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکوں، اور پہنچوں تو مدد نہ کر سکوں، اور مدد کروں تو تمہارے لیے مفید نہ ہو۔ خدا اس قوم کو اپنی رحمت سے دور رکھے جس نے تم کو قتل کیا۔ اس کے بعد اپنے نوجوان بھتیجے کی لاش اٹھا کر خیمے میں لائے
اور فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، ان لوگوں کی جمعیت کو اپنے قہر و غضب میں محیط کر لے، انہیں پراگندہ کر دے، انہیں اکیلا اکیلا کر کے قتل کر، ان میں سے زمین پر کسی کو نہ چھوڑ، ان میں سے کسی کی مغفرت نہ کر۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہداء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے خاندان کے سپوتو، آج ان مصائب و آلام پر صبر کرو، اس کے بعد تم کبھی پریشان نہ ہوگے۔